السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مومنہ قلب۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نزول فرمائیں گے اور لوگ جو ہیں یعنی ساری امتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اکٹھی ہو جائیں گی اور 3 قسم کے لوگوں کو وہاں بلایا جائے گا۔ پہلا وہ شخص جس نے قرآن مجید حفظ کیا ہو، یعنی جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت سے نوازا ہو۔ دوسرا وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا اور اس کو شہادت نصیب ہوئی۔ اور تیسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال عطا کیا ہو۔ ان 3 بندوں کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قاری سے کہیں گے کہ کیا میں نے وہ چیز تمہیں نہیں دی یا تمہیں وہ علم نہیں دیا جو میں نے اپنے رسول پر، اپنے نبی پر نازل کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت اسے اپنا احسان یاد کروائیں گے، قرآن مجید جس نے یاد کیا تھا، حفظ کیا تھا، کہ کیا میں نے وہ تمہیں قرآن کا علم نہیں دیا جو میں نے اپنے نبی پر نازل کیا تھا۔ تو بندہ کہے گا اے میرے رب کیوں نہیں، بے شک آپ نے وہ مجھے علم دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بتا تو نے عمل کیا کیا اس پر۔ تو بندہ کہے گا اے اللہ میں پورا دن قرآن کی تلاوت کرتا تھا اور رات کو قیام اللیل کرتا تھا اور قرآن مجید کی تلاوت میں لگا رہتا تھا، یعنی 24 گھنٹے میں قرآن مجید سے وابستہ رہتا تھا، کنیکٹڈ رہتا تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے، تو نے جھوٹ بولا، تو اسی طرح فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے، تو نے جھوٹ بولا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ کام تو نے کیا تھا لیکن میری رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ لوگوں سے تعریفیں اور اپریسیشن اور پریزز اکٹھی کرنے کے لیے کیا تھا کہ کیا ہی بڑا قاری ہے، تو نے یہ کام میری رضا کے لیے نہیں کیا۔ اس کے بعد اس شخص کو لایا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے بے حد مال سے نوازا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ کیا میں نے تجھے اتنا مال نہیں دیا تھا کہ تجھے کسی اور کا محتاج نہ رہنا پڑے۔ تو بندہ کہے گا کیوں نہیں یا رب، بے شک آپ نے وہ مال مجھے دیا تھا۔ تو وہ اکنالج کرے گا، ایکسیپٹ کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جو مال میں نے تجھے دیا تھا تو نے کہاں خرچ کیا، جو مال اس کو دیا تھا اس نے کیا کیا اس مال کا، اس سے حساب لیں گے۔ تو بندہ کہے گا کہ اللہ وہ میں نے سارا مال اپنے خاندان پہ خرچ کیا، بلکہ میں تو اتنا صدقہ کیا کرتا تھا کہ میں صدقے ہی کی وجہ سے معاشرے میں بہت مشہور اور معروف تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو جھوٹا ہے، تو نے جھوٹ بولا، اور اسی طرح فرشتے بھی کہیں گے تو نے جھوٹ بولا، بلکہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو نے یہ مال اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ لوگ کہیں کہ کیا سخی شخص ہے، کہ تو نے یہ مال میری رضا کے لیے خرچ نہیں کیا بلکہ اپنی واہ کے لیے خرچ کیا تھا۔ تو جو تو نے خواہش کی تھی، جس چیز کی تو نے خواہش کی تھی، وہ چیز تجھے مل گئی دنیا میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر تیسرے شخص کو لایا جائے گا جس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے گنوا دی۔ تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے کہیں گے کہ کس لیے تو نے اپنی جان دی تھی۔ تو بندہ کہے گا اے اللہ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میں تیری راہ میں جہاد کروں، تو میں نے جنگ اور جہاد کیا یہاں تک کہ میری جان چلی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے کہ تو نے جھوٹ بولا، اور فرشتے بھی کہیں گے تو نے جھوٹ بولا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ تو نے وہ کام اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ کہیں کہ کیا بہادر آدمی ہے، جو تو چاہتا تھا وہ تجھے مل گیا، اور لوگوں نے وہی باتیں کی۔ یہ وہ 3 لوگ ہیں جن کے ذریعے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے، یعنی ان کو جہنم میں ڈالیں گے نہیں، ان کے ذریعے سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، یعنی ان کو جہنم میں ایز اے فیول یوز کیا جائے گا۔ اب دیکھنے کی بات اس میں یہ ہے کہ اتنے بڑے عمل ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، قرآن مجید کو حفظ کرنا، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا، یہ سارے اعمال ایمان کی چوٹی کے عمل ہیں، یعنی سب سے افضل ترین عمل ہیں، لیکن انہی اعمال کی وجہ سے جہنم میں جانا، اتنے بڑے عمل، یعنی اپنی جان اللہ کی راہ میں دینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور اپنا مال یعنی سارا کا سارا مال صدقہ کرنا اور قرآن مجید کو حفظ کرنا اور ہر وقت اس کی تلاوت کرنا، یہ بہت بڑے عمل ہیں، اور ان کی وجہ سے جہنم میں جانا کیوں؟ کیونکہ آپ کی نیت صاف نہیں تھی، آپ نے دکھاوے کے لیے کام کیے۔ ریزن کیا تھی کہ آپ کے ان اعمال میں ریاکاری تھی، نہ صرف آپ کے وہ اعمال ضائع ہوئے بلکہ وہی اعمال آپ کو جہنم میں لے کے جائیں گے۔ اس لیے ہر کام، ہر عمل کرنے سے پہلے ایک دفعہ اپنی نیت کو دیکھ لیں کہ کیا میں ایک کام لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، کہ کیا یہ کام میں لوگوں سے اپریسیشن لینے کے لیے تو نہیں کر رہا۔ اس کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں اور بہت سی قرآنی آیات بھی ہیں کہ اپنی نیت انسان کو صاف رکھنی چاہیے۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث بھی ہے، یعنی عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس کا جو آپ کو اجر ملے گا وہ آپ کی نیت پہ ملے گا۔ اگر آپ کی نیت صاف ہے، اچھی ہے اور پیور ہے تو آپ کو اتنا ہی اجر ملے گا، لیکن اگر آپ کی نیت صاف نہیں ہے تو آپ کو اتنے بڑے اعمال کا بھی اجر نہیں ملے گا، بلکہ آپ کو وہ جہنم میں لے کے جائیں گے۔ تو ہر کام کرنے سے پہلے اپنی نیت کو ضرور دیکھیں، اسے ٹیسٹ کریں
اسے جانچیں اور پھر اس عمل کو کریں انشاءاللہ۔ دیٹس آل فار دا ویڈیو، جزاک اللہ خیر۔